تو آج صبح جب میں اٹھا نا تو نماز میں تقریباً کوئی 15 منٹ باقی تھے، تو میں نے کہا کہ میں اب جماعت کے اندر پہنچ جاؤں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تو الحمدللہ میں جماعت کھڑی ہوئی تو سنتیں پڑھ کر میں پورے وقت پر پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا درس کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد 5 منٹ یا 10 منٹ درس دیتا ہوں، تو اس وقت ذرا ذہن بھی تازہ ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے انسان۔ تو میں نے سورہ یاسین کی آیت میرے ذہن کے اندر آئی، پھر میرے پہلے جو ہے نا ایک ذہن کے 29ویں پارے کی ایک آیت ذہن کے اندر آئی، تو میں نے سورہ یاسین والی آیت پڑھ دی اور اس کا ترجمہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی تفسیر شروع کر دی، اور پھر بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ نے اس کے اندر ایک چیز یعنی کہ تازگی رکھ دی ہے، انسان فریش ہوتا ہے، ذہن اس کا مطمئن ہوتا ہے، اور اللہ پاک پھر جو ہے نا وہ مضمون ذہن کے اندر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں نے جو پڑھی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ یاسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون۔ ان اصحاب الجنہ، جنت والے آج کے دن یعنی قیامت کے دن بڑے ہی جو ہے نا پھلوں میں اور جو ہے نا خوب گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، علی الارائک، مساریوں پر بیٹھے، متکئون، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا، ان کے لیے جنت میں، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے جنت میں فاکہہ پھل ہوں گے، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے، چلغوزے بھی ہوں گے۔ بڑا مہنگا ہو گیا چلغوزہ بھائی، چلغوزے نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیا بھائی اس دفعہ۔ کوئی پستہ، وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ پہلے تو کوئی غریب آدمی بھی لے کے چلو کبھی کبھی پیسے جوڑ کے اور چلغوزے کی دکان پہ جاتا تھا، بھائی یہ چلغوزے پاؤ دے دینا، تو اب جو ہے نا وہ جوڑنے کی بھی ہمت نہیں کر رہا کہ بھی پیسے جوڑوں، چلغوزہ اتنا مہنگا ہو گیا بھائی۔ اور پستہ بھی ایسے ہی بھائی۔ تو ڈرائی فروٹ جو ہے نا غریب آدمی کے تو بس کے اندر نہیں رہا اب، وہ تو اس کو خواب کے اندر تو کھا سکتا ہے لیکن حقیقت میں مشکل ہو گیا اس کے لیے۔ تو فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں فاکہہ پھل ہوں گے، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے، دوسرے پھل بھی ہوں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی جن کو وہ بلائیں گے، جو بھی بلائیں گے، جس چیز کو بلائیں گے، جو جی چاہے گا، جو بھی جی چاہ سکتا ہے۔ بھئی انسان کا اللہ پاک نے کتنی وسعت دی ہے اس کے ذہن کو کہ کوئی چیز بھی دل کر سکتا ہے۔ انسان کا جی چاہ رہا ہے کہ بھئی سواری آ جائے، میں اس میں بیٹھوں اور اڑنا شروع کر دوں، یہ بھی ہو جائے گا۔ پرندہ جا رہا ہے، اس کا جی چاہا کہ میں اس پرندے کا گوشت کھا لوں، تو وہ آ جائے گا۔ بروسٹ، روسٹ، بریانی، نہاری، جو چاہے گا آ جائے گا۔ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ، فرمایا یہ سلام پیش کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا بھائی اس وقت، کیا منظر ہوگا، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ اب کب حاصل ہوں گی؟ جب جنت والے اعمال کریں گے تو پھر جنت ملے گی نا بھائی۔ انسان جو ہے نا وہ عمل ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، صبح آیا مزدوری کے لیے اور مزدوری کی نہیں، اور شام کو کہے کہ مزدوری مجھے پیسے دے دو، تو مزدوری تو نہیں ملے گی۔ تو یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 29ویں پارے کی وہ آیت مجھے یاد آ گئی، قالوا ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکا، تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ قالوا، تو وہ 2 وجہ بتائیں گے۔ قالوا لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو 2 چیزیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، 2 چیزیں جہنم میں جانے کا سبب، اور 2 ہی چیزوں پر عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے تو جنت میں جانے کا سبب۔ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم کے اندر آ گئے۔ تو یہ کھانا کھلانا مخلوق کو یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی کو کھانا کھلا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ اور یہی قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، تو یا اللہ یہ تو، یا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کہیں گے جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ لو اور جس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ حالانکہ وہ جہنمی کو صف کے اندر کھڑا ہوگا، لیکن کھانا کھلانا کام آ گیا بھائی،
کھانا کھلانا کام آ گیا، پانی پلانا کام آ گیا، کپڑا پہنانا کام آ گیا. تو یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بہت بڑی قدر ہے. کسی مسکین کو کھانا کھلانا، اس کی رعایت رکھنا، اس کی دیکھ بھال رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. وما علینا الا البلاغ.